غزہ میں جاری اسرائیلی بربریت کے خلاف امریکہ بھر کی جامعات میں احتجاج جاری ہے۔ نوبل ایوارڈ یافتہ ملالہ یوسفزئی نے بھی صہیونی مظالم پر آواز بلند کر دی، کہا کہ معصوم فلسطینی یہ تکالیف کس طرح برداشت کر رہے ہیں۔ امریکہ کی گئی جامعات میں طلبہ غزہ کے مظلوموں کی حمایت میں سڑکوں پر نکل آئے۔ مظاہرین نے امریکہ کی جانب سے اسرائیل کو اسلحے کی فراہمی فوری بند کرنے کا مطالبہ کیا۔ ٹیکساس یونیورسٹی آسٹن کے طلبہ نے غزہ میں اسرائیل کی جانب سے جاری وحشیانہ کارروائیوں کے خلاف احتجاج کیا۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ امریکہ اسرائیل کو اسلحے کی فراہمی فوری بند کرے۔ پولیس نے احتجاجی طلبہ پر دھاوا بول دیا اور 20 سے زائد مظاہرین کو گرفتار کر لیا۔ یونیورسٹی آف سدرن کیلیفورنیا میں بھی طلبہ نے فلسطینیوں کی حمایت میں احتجاجی مظاہرہ کیا۔ پولیس نے 150 سے زائد طلبہ کو گرفتار کر لیا۔ یونیورسٹی آف کولمبیا میں طلبہ نے فلسطینیوں کے حق میں مظاہرہ کیا اور خیمے لگا کر دھرنا دے دیا۔ مظاہرین نے فلسطینیوں کی آزادی کے حق میں نعرے لگائے۔ طلبہ اور پولیس کے درمیان جھڑپوں کے دوران ایک نوجوان کو حراست میں لے لیا گیا۔ غزہ کے مسلمانوں کے قتل عام کے خلاف خود اسرائیلی شہری بھی میدان میں آ گئے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق مقبوضہ بیت المقدس میں مظاہرین نے اسرائیل کے قومی سلامتی کے وزیر کی گاڑی کو گھیر لیا۔ مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئی۔ مظاہرین نے سڑکوں پر ٹائر جلا کر ٹریفک بلاک کر دیا۔ 10 مظاہرین کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ اسرائیلی مظاہرین نے وزیر اعظم نیتن یاہو سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا۔ نوبل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی کا کہنا ہے کہ گزشتہ 6 ماہ سے غزہ کے فلسطینیوں پر مظالم دیکھ کر شدید غصہ اور مایوسی ہے۔ غزہ میں نصریہ اور الشفا اسپتال میں اجتماعی قبروں کی دریافت فلسطینیوں پر مظالم کا ایک اور باب ہے۔ نہیں معلوم فلسطینی یہ تکالیف کس طرح برداشت کر رہے ہیں۔ دنیا بھر میں مظاہروں کے بعد اب خود امریکہ نے اسرائیل کی جانب سے مغربی کنارے کی بستیوں کو قانونی حیثیت دینے کی مذمت کر دی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے ایک نیوز بریفنگ کے دوران کہا کہ انتہائی دائیں بازو کے اسرائیلی وزیر خزانہ کی مقبوضہ مغربی کنارے میں اس وقت درجنوں غیر قانونی بستیوں کو قانونی حیثیت دینے کی کوششیں خطرناک ہیں۔